یہ ایک آف ایئر کویسچن تھا، انتہائی امپورٹنٹ ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں۔ کسی نے کویسچن کیا کہ آج کل اس طرح سوشل میڈیا پہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی پر مشتمل کوئی کلپ چھوڑ دیتا ہے، گالیاں بک رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو کیا ہمیں ایسے کلپس کو دوسروں تک فارورڈ کرنا شرعاً جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں، ہمارے نزدیک یہ سخت ناجائز ہے، بہت سخت ناجائز ہے، اور ایسے لوگ آخرت میں جواب دینے کے لیے تیار رہیں۔ اصل میں جو بھی اس قسم کا کلپ سوشل میڈیا پہ ڈال رہا ہے، کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ڈلے اور اس کو چھپا دیا جائے؟ یقینی سی بات ہے کہ نہیں۔ اس نے تو اس لیے ڈالا ہے تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک پہنچے، ان کی دل آزاریاں ہوں، ان کو تکلیف پہنچے، اور ان کا ریئیکشن دیکھا جائے کہ کس قسم کا ریئیکشن آ رہا ہے۔ گویا کہ اس طرح کی شیطانیت کرنے والے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ یہ کلپ کروڑوں تک پہنچ جائے۔ اب اس کی رسائی چونکہ کروڑوں تک نہیں ہوتی ہے، تو وہ یوں خواہش رکھتا ہے کہ میں اس کو ڈالوں اور اس کو بہت سے لوگ اپنے جتنے بھی ان کے اکاؤنٹس ان کے ساتھ وابستہ ہیں ان تک وہ لوگوں تک پہنچے، کانٹیکٹس جتنے بھی ہیں وہاں تک پہنچے، اور یہ کلپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ کر دل آزاری کا سبب بنے، معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو اور مسلمانوں میں اشتعال پھیلے۔ اور مسلمان، ہمارا بھولا بھالا مسلمان، اس کے لیے بالکل مستعد تیار ہوتا ہے کہ گستاخی آپ کریں، اس کو پھیلانے والے ہم ہیں، بے فکر رہیے، ہم پھیلائیں گے۔ تو فوراً ہمارے بیوقوف قسم کے جو بچے ہیں جو سوشل میڈیا پر دین کی حفاظت کے ٹھیکیدار بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس قسم کی کلپس کو فوراً 50، کوئی 100 تک بھیج رہا ہے، کوئی 200 تک بھیج رہا ہے۔ یعنی جس طرح انہوں نے اس کو سن کر اپنے اندر ایک غصہ محسوس کیا، اشتعال محسوس کیا، بلڈ سرکولیشن میں اضافہ محسوس کیا، وہ چاہتے ہیں کہ کیفیت دوسرے مسلمان تک بھی پہنچ جائے۔ اب کیوں پہنچ جائے، اس کے بارے میں تو غور کریں، کیوں پہنچ جائے؟ اور وہ گستاخی ہم دوسرے تک پہنچاتے ہیں، تیسرے تک، لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ ایسی کلپس ایک لمحے کے اندر لاکھوں تک پہنچ جاتی ہے، بعض اوقات کروڑوں تک پہنچ جاتی ہے۔ اور یہی تو شخص کا مقصد تھا کہ کروڑوں تک نبی کی گستاخی پہنچے اور مسلمان اپنے نبی کی گستاخی ہوتے دیکھیں، اور وہ ہم کر دیتے ہیں۔ میں اس کو ایک اور طریقے سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ ایک شادی کی تقریب میں آپ کی والدہ بیٹھی ہوں اور کوئی آپ کی والدہ کو انتہائی گندے اور ناپاک الفاظ کہے، بہت ہی گندی گندی گالیاں، بہت ہی گندے الزامات، اور وہ کوئی اس کو کلپ کو بنا کر آپ کے پاس بھیج دے اور کہے کہ دیکھو تمہاری والدہ کو ایک آدمی کیسی کیسی گالیاں دے رہا تھا، تو کیا آپ یوں کریں گے کہ آپ اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال کر جتنے آپ کے دوست ہیں، احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کو بھیجیں اور کہیں اس کو زیادہ سے زیادہ فارورڈ کرو تاکہ اس شخص کی مذمت ہو کہ اس نے دیکھو میری والدہ کو کیسی گالیاں بکی ہیں؟ تو کیا ایسا آپ کریں گے؟ یقینی سی بات ہے کہ نہیں، بلکہ آپ تو اس کو چاہیں گے کوئی اس کو سنے نہیں کہ کس قدر میری والدہ کی اس میں شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آتا ہے تو ہمارے نادان مسلمان ایسی کلپس کو فوراً دوسرے تک، تیسرے تک، کروڑوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ مقصد کیا ہے جی؟ بس وہ دوسروں کو پتہ چلے جی کسی نے گستاخی کی ہے۔ کیوں پتہ چلے اس کو؟ اور کیوں وہ اتنے گندے الفاظ؟ بعض اوقات ابھی مجھے بھی کسی نے کلپ بھیجی، 2 لفظ سنے تو فوراً تیسرا بند کر دیا کہ اس قدر ناپاک الفاظ، اور اس کو فوراً ڈیلیٹ کیا اپنے واٹس ایپ سے کہ نہیں، اس کو تو رکھنا بھی اس کے اندر باعث نزول لعنت ہوگا، رحمت سے دوری ہوگی، اس کو ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ لیکن ہمارے نادان مسلمان بھائی، ہماری بہنیں فوراً اس کو دوسرے تک پہنچاتے ہیں، اور ان سے جب مقصد پوچھا جائے کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا یہ بتاؤ، کہ آپ یہ چاہتے ہو کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اپنے نبی کو معاذ اللہ برا بھلا کہتے ہوئے سنیں، تو کہیں گے نہیں یہ مقصد تو نہیں، تو پھر کیا مقصد ہے آپ کو؟ کیوں بھیجا آپ نے سینکڑوں کے پاس اس کو؟ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ سنیں؟ کہ اپنی والدہ کے بارے میں آپ ایسا چاہیں گے کہ کوئی ان کو گالی دیتے ہوئے تمام دنیا اس کو سنے؟ آپ کے والد صاحب کو اس طرح کوئی برا بھلا کہہ رہا ہو اور خراب خراب باتیں کہہ رہا ہو، کہ آپ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا اس کو سنے کہ آپ کے والد صاحب کو کیا کہا جا رہا ہے؟ اگر کوئی غلط بھی کہتا ہے، صحیح بھی کہتا ہے، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ نہیں ہمارے والد صاحب کا پردہ رہے، والدہ کا پردہ رہے، اور غلط ہو اس کو بھی ہم روکنے کی کوشش کریں گے کہ بھائی کس کس کو وضاحت کریں گے؟ اگر کوئی ہمارے والدہ کو گالیاں دیتے سنے گا، والد کو گالیاں دیتے سنے گا اور بدظن ہو جائے گا اور کہے گا بھائی شاید ان کی والدہ ایسی ہوں گی، ان کے والد صاحب ایسے ہوں گے، تو نا بابا نا اس کو روکنا چاہیے۔ تو اپنے رشتہ دار ہوں، ماں باپ ہوں، تو ہم روکیں کہ نبی ہمارے اپنے نہیں ہیں، تو اس کو ذرا سمجھیے۔ یہ نادان دوستی ہمارے بچے بہت زیادہ کر رہے ہیں کہ کروڑوں تک ان باتوں کو پہنچانے والے پھر دشمن نہیں بلکہ خود ہمارے مسلمان بھائی بہن ہوتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس پہ میں غصہ نہیں آنا چاہیے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس میں قانون کے دائرے میں رہ کر ہمیں کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے، یہ تو پھر ایمان کی مطلب تباہی اور بربادی، اگر کسی کے دل میں ایسا خیال نہیں آتا تو میں اس سے منع نہیں کر رہا ہوں کہ
کہ دائرۂ قانون میں رہ کے آپ ضرور کوئی کارروائی کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح کے جب کلپس آپ کے پاس آئیں تو آپ اس کو کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، بلکہ اگر آپ پاسبل ہو، جو بڑے علماء ہیں جو کسی بھی معاملے میں اس طرح کے کیسز کو لیڈ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، آپ ان تک ضرور اس کو لے جائیں کہ حضور دیکھیں ایسی کلپ سوشل میڈیا پہ ڈالی گئی ہے، ہم اس کو عام نہیں کر رہے ہیں، لیکن اس پہ کوئی عملی قدم اٹھایا جائے تو پھر جو ایف آئی آر وغیرہ کٹوانی ہوگی وہ کٹوائیں۔ لیکن یہ جو ہمارے بچے کرتے ہیں کہ فوراً سوچے سمجھے بغیر، ان کو کوئی سلیقہ نہیں ہوتا، طریقہ نہیں ہوتا، فوراً لاکھوں کروڑوں تک ان چیزوں کو پہنچانے میں یہ سب سے بڑا کردار ادا کرتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے، مثال کے طور پہ آپ کی والدہ کو گالی بکے اور آپ وہ کلپ کسی کو دکھائے اور آپ کی والدہ بھی پردے میں دیکھ رہی ہوں کہ کوئی آپ کی والدہ کو گالیاں دیتے ہوئے کلپ میں سن رہا ہے، آپ کی والدہ کی دل آزاری ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ پھر اس سے ایک اور آدمی نے سنا، وہ بھی کہہ رہا ہو یار کیسی گالیاں بک رہے تمہارے والدہ کو، اور والدہ سن رہی ہے وہاں پہ کہ یہ کیا کمنٹس پاس ہو رہے ہیں، تو مزید دل آزاری ہوگی۔ اب آپ سوچئے کہ جب آپ یہ کلپس دوسرے کے تیسرے چوتھے سینکڑوں تک پہنچاتے ہیں اور گندے کلمات کہے جا رہے ہیں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے امت کے اعمال پر مطلع ہوں گے اور ہوتے ہیں، ان تک جب یہ چیزیں پہنچیں گی، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات دل آزاری کا سبب نہیں بنے گی؟ بالکل بنتی ہے، اس سے سرکار کو اذیت ہوتی ہے، اور اس اذیت کو عام کرنے میں بعض اوقات ہم نادانستہ طور پہ نبی کی ہی محبت میں ایک غلط کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بس یہ سمجھانا مقصود ہے کہ اس قسم کی چیزوں کو بالکل آپ آگے فارورڈ نہ کریں، نہ اس کا لنک بھیجیں کہ یار تم فوراً ذرا جا کے سنو کیسی گستاخی کی گئی ہے۔ بھئی کیوں بھیج رہے ہیں آپ یہ لنک؟ اس کو تو دبائیں، اس کو بالکل آگے نہ بڑھنے دیں۔ آپ 2-4 دفعہ ایسا کر کے دیکھیں، انشاءاللہ پھر یہ کلپ ڈلنا ہی چھوڑ دیں گے۔ اصل میں جب اس کلپ کے نیچے لکھا ہوگا کہ جی 1000 لوگوں نے اس کو دیکھا، 1 لاکھ نے دیکھا، 50 لاکھ نے دیکھا، 10 کروڑ نے دیکھا، تو سامنے والے کی حوصلہ افزائی ہوگی کہ یہی تو میں چاہتا تھا کہ 10 کروڑ تک، 1 کروڑ تک پہنچے۔ اس سے تھوڑا سمجھیے اور اس قسم کے کلپ کو ہرگز آگے فارورڈ نہ کریں۔ اگر کوئی بھائی بہن ایسا ہے جو ہماری یہ بات سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوں، اس یقین اور ارادے کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے گا اپنی قدرت کاملہ سے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے۔ آپ معافی مانگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ معافی چاہتے ہیں کہ ہم نے یہ کلپ آگے بھیج کر معاذ اللہ آپ کو برا بھلا کہتے ہوئے ایک مسلمان کو سنوا دیا، اور یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا، ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں، تو انشاءاللہ بہت کرم ہوگا اور آئندہ ایسی غلطی کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے۔